أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فجر ہے، ترجمہ بھی میں کروں گا تھوڑا۔ سورہ کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے چند جملے پہلے مفید ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چوتھے سال کی جو وحییں ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس سورہ میں کائنات کی اور تاریخ کی جو بہت ہی نمایاں نشانیاں ہیں اور واقعات ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی لگام اللہ کے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، مکمل گرفت میں ہر چیز۔ وہی جس حد تک چاہتا ہے کسی بھی چیز کو ڈھیل دیتا ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے وہ روک لگا دیتا ہے، اور کسی چیز میں کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حد مقرر ہے اس سے آگے بڑھ سکے۔ تو کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کا بھی یہی حال ہے، اور پھر انسانوں میں جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ جو ڈھیل بھی ان کو ملتی ہے وہ اللہ کی اجازت ہی سے ملتی ہے، اور جو گرفت بھی ان پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اس دنیا میں، اور ایک مضمون اس میں ہے، اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ امتحان ہو رہا ہے کہ نعمتوں کو پا کر کون شکر کرتا ہے یا کون فخر یا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشکل حالات میں کون صبر کرتا ہے اور سچائی پر جمع رہتا ہے،
اور کون جو ہے مایوس ہو جاتا ہے اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ پہلا جو طریقہ جس کا رہے گا یعنی مشکل حالات میں صبر اور ثابت قدمی، اس کو ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، اور دوسرا رویہ جس کا ہے مصیبتوں میں مشکلات میں مایوس ہو جانا، ان کے لیے دائمی ناکامی ہے، خسارہ ہے، نامرادی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا اللہ کا مبارک بندہ وہ ہے جو نفس مطمئنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دل اس کا بالکل مطمئن ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو لوٹے، نہ نعمتوں پر مغرور ہو، نہ تنگی پر آزمائشوں سے دل شکستہ ہو۔ ایسے ہی بندے ہیں جن کو ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی، ایسی جنت ملے گی کہ جس سے وہ راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے سورہ کا ایک پورے سورہ پر ایک نظر ہے۔ اس میں پہلی سے لے کر 5ویں آیت تک جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کائنات کی خالق کے کنٹرول میں ہے۔ سورہ کا مضمون قیامت کو ثابت کرنا ہے۔ مکے والوں کو یا عربوں کو ایک تو توحید سمجھانا پڑتا تھا، مورتی پوجا میں لگے ہوئے تھے، وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دوسرے ان کو قیامت کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مر کے آدمی مٹی بن جاتا ہے، یہ موضوع تھا ہی نہیں ان کے قوم میں۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور پوری قوت سے یہ بات آنے لگی کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، پھر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، تو ان کو بڑا اچھمبا ہوتا تھا، آدمی کیسے جب مٹی ہو جائے گا تو اس کو کیسے اٹھائیں گے۔ تو یہ موضوع اس لیے بہت قوت سے بار بار آتا ہے مکے کی وحی کے اندر کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے، قیامت کا دن ہے۔ تو وہی اس سورہ کا بھی مضمون ہے۔ تو شروع کی پہلی سے لے کر 5ویں تک جو آیتیں ہیں اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ ہر چیز جو ہے خالق کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں۔ فرمایا قسم ہے فجر کی، جب صبح ہوتی ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیا اس میں عقل مند کے لیے کوئی قسم نظر آ رہی ہے؟ کچھ سمجھنے کی بات نظر آ رہی ہے؟ تو یہ 5 آیتیں ہیں۔ اب یہ قسمیں کیا ہے اس کی تشریح ابھی تھوڑی کی جائے گی، کل تھوڑی کی جائے گی۔ اس میں بہت اختلاف ہے مفسرین میں اس کے مطلب میں۔ تو یہ قسمیں کھا گئی ہیں، اس کا جواب کیا ہے آگے ہے، آگے چل کے کہ تم کو ضرور، اتنی قسمیں کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ حساب لینے والے ہیں، اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ آگے آ رہی وہ آیت۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک۔ کیا تم نے دیکھا کیسے کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ، ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے ستونوں پر، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسی قوم دنیا میں شہروں میں کبھی پیدا نہیں ہوئی، ایسے طاقتور تھے قوم عاد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا کیا تمہارے رب نے سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانوں کو تراش لیتے تھے، بڑی بڑی چٹانوں کو تراش لیتے تھے اور اس میں چٹانوں کے اندر ہی محلات بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا کیا فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، جب کسی پہ غصہ آیا میخیں ٹھوک دیتا تھا اس کو، یا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت زیادہ تھی اور اس میں میخیں استعمال ہوتی تھی اس کے ٹینٹ لگانے میں۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب
طاق میں ہیں، گھات میں ہیں، سب پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں قوموں کی مثال دی گئی کہ کوئی بھی قوم ہے اس کو ایک حد تک ہی آگے بڑھنے دیا گیا ہے، جب اس کا حد سے وہ بڑھنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آگے آیت نمبر 15 سے 20 تک یہ مضمون ہے کہ انسان کی جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہے، دولت ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میں اس کے لائق ہوں، اور پھر اگر مشکل حالات آئے تو پھر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں غریب کر دیے اور مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا، تو کہتا ہے کہ اللہ نے میری ناقدری کی ہے۔ حالانکہ اچھی حالت وہ بھی امتحان ہے اور آزمائش آ رہی تو وہ بھی امتحان ہے، غربت بھی، دونوں بھی۔ یہ مضمون اس کے بعد آیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، رہا انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کے رب نے اس کو آزمایا، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کو عزت دی، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ ہاں میرے رب نے میری عزت کی ہے، مجھے عزت دی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کے رب نے اس کو آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی کو اس پہ تنگ کر دیا، تنگی آ گئی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ جو رویہ ہے اس پہ ٹوکا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی اپنا رویہ دیکھے، اپنے اعمال، اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے میرے اعمال کیسے ہیں، اور مال جو ملا تو میں نے غریبوں کا کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا، وہ نہیں دیکھتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث پوری کی پوری کھا جاتے ہو، حقدار کا حق چھین کے تم کھا جاتے ہو، میراث میں گڑبڑ کرتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 21 سے 26 میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کیسی حسرت ہوگی، کیسی مایوسی ہوگی، جو مال پا کر مال کے پجاری بن کے بیٹھ گئے تھے، اس کو غریبوں پر، مستحقوں پہ خرچ کرنے کے بجائے پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور اپنے مال کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ جنہوں نے نہیں بنایا، ان کی تصویر کھینچی گئی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اور فرشتے سب سامنے آ جائیں گے صفیں کی صفیں لگا کر۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، حشر میں سامنے جہنم ہوگی، اللہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، خوف کا روب کا عالم ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کیا کر کے آیا ہوں، اس دن نصیحت حاصل کرے گا۔ وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن وہ نصیحت کا وقت کہاں ہوگا، اس وقت نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا کاش میں نے اس اصلی زندگی کے لیے کچھ کر کے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور ایسے باندھے گا کہ جیسے باندھ کے کوئی مار نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو خوشحالی، جن کو اس دن خوشحالی نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، کہ جو ہر حال میں چاہے تنگی ہو، چاہے فراخی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے امتحان ہو، ہر حال میں جو اللہ سے راضی رہتے تھے، ان کا بیان ہے۔
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ان سے اللہ کہیں گے ارجعی الی ربک، اب لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہیں، فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے ایک پوری صورت کے اوپر ایک نظر تھی۔ ٹائم ہو گیا، ٹائم ہاں، تو انشاءاللہ ایک ایک آیت کی تشریح کل سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔